وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 206 آیت نمبر 257 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم صاحب ایمان لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے صاحب ایمان لوگوں کا. یخرجہم، نکالتا ہے انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں. اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے تاریکی کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، آگ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام، منشور اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے حقائق جو ہیں کھول کے رکھ دیے ہیں، کھلی کتاب کی مانند ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے ظلمات کی بات کی تھی. ظلمات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلمت، اندھیرا کیا ہے. دیکھیں، نفس آپ کا اندھیرے میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. تو وہ یعنی ایک اندھیرا یہ ہے. پھر شیطان کا ایک وجود ہے، اور وہ ہمارے اندر جو ہے خون کی مانند دوڑ رہا ہے. پھر بیرونی طور پہ آپ کا گھر، یعنی آپ کے جو ماحول ہے اس میں والدین خود اندھیرے میں ہے تو وہ آپ اندھیرے میں رہیں گے. اسی طرح
آپ کی جو بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے قریب ترین جو بھی ہیں، اور یہ سارے اندھیرے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور وہ ظاہر کو محسوس یعنی جو لوگ اندھیرے میں ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ تو اندھیرے کو ہی روشنی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا سامعین کرام، کہ ہم اندھیروں کو روشنی سمجھتے ہیں۔ ایسے آپ کو میں نام نہیں لوں گا، بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے، بہت دانشور، فلسفی، بہت سائنسدان، تو وہ تو اندھیروں کی بات کرتے ہیں، وہ تو فزکس کی، کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، مادیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر داری کی بات کرتے ہیں، جبکہ روحانیت کی کوئی بات ان کی زبان پر نہ آتی ہے نہ ان کا یقین ہے۔ تو جو بھی ظاہر پر یقین رکھتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو بھی جس کا یقین ظاہر پر ہے کہ ظاہر ہی اصل ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ بات بھی اندھیرا ہے اور یہ شخص بھی اب اندھیرے میں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگوں کی آج اکثریت ہے جو کہ اندھیروں میں ہیں، اور اندھیروں میں ہی یہ لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ آج مطلب میں یعنی اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمان بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کہ اس نے آج اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دنیا اگر اللہ کی یاد اس میں شامل حال نہ ہو، یعنی دنیا سے اگر اللہ کی یاد کو آپ نکال دیں تو یہ تو اندھیرا ہے۔ مادیت، یہ تو اندھیرا ہے۔ مادہ تو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد کو نظر انداز کر دیں تو اب تو آپ اندھیرے میں ہیں۔ اور یہ بات اگر آپ دیکھیں، مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں اپنی بات کا اختتام کروں جلدی سے، نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اندھیروں کو پہچان لیں۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اندھیروں میں ہے، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ انہی اندھیروں کو روشنی سمجھتی ہے۔ اور اس بات کے لیے کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ جو ہیں، آپ کے والدین، وہ اندھیروں میں ہوں، اور آپ کو بھی انہی اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو اب پہچاننا ہوگا۔ دیکھیں، آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے رب کو پہچاننا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی پہچان کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو اب آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے مقصد کے لیے جد و جہد بھی کر سکتے ہیں، یعنی مقصد جاننے کے لیے، اور وہ مقصد تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دار السلام، جنت میں بلاتا ہے، یعنی بلانے کی دعوت دیتا ہے، جنت جانے کی دعوت دیتا ہے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت میں جانے کے لیے۔ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو دیکھیں، طاغوت کی میں بات کر رہا ہوں، ظلمات کی میں بات کر رہا ہوں۔ ظلمات، اندھیرے کو آپ نے پہچاننا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ جس کو آپ روشنی سمجھتے ہیں وہی اصل میں اندھیرا ہو، اور یہ تو میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ اصل میں اندھیروں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، مادے کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ہمارا رخ جو ہے وہ مادے کی طرف ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اندھیرا اندھیرا ہے، اگر آپ اس کو روشنی قرار دے رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ اب آپ کو نکلنا ہوگا، یعنی آپ کو اب روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، یعنی صحیح سوچ، صحیح نظریہ، یعنی آپ کو اب صحیح سوچ کو اپنانا ہوگا۔ صحیح سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔
صحیح سوچ کیا ہے، صحیح نظریہ کیا ہے، یہ اللہ ہمیں بتائے گا۔ اللہ سچا ہے اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے تو وہ باطل ہے۔ اللہ حق ہے اور واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، تو آپ کو اللہ کی بات کو سننا ہوگا، اللہ کے بات پر یقین کرنا ہوگا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ بڑے دکھ سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پہ یقین ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت جانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ فَاتَّقُوا النَّارَ بتاتا ہے ہمیں کہ آگ سے بچو۔ ان دونوں پہ نہ جنت پر ہمارا یقین ہے نہ دوزخ پر ہمارا یقین ہے۔ ابھی یہ اولئک اصحاب النار، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یعنی جو حق سے انکاری ہیں جیسا کہ ہم، تو یہ اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہمارا تو دیکھیں، ہم لادین ہیں، سیکولر، ہم لادین ہیں، ہم نہ اللہ کو معبود واحد تسلیم کرتے ہیں، نہ رسول کے پیغام کو سمجھتے ہیں، نہ جنت اور آخرت کی ہماری نظر میں پرکاہ برابر اہمیت ہے۔ اور یہ میں بات پورے وثوق سے کر رہا ہوں، یقین سے کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ یہ تو ہم نے بس ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانی کہلا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ واقعی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں قسم نہیں کھا رہا، کیونکہ قسمیں کھانا میرا وہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو ہم نہ پہچانا ہے نہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا دین تو روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، رسول کی ذات روشنی کا مینار ہے، سراجم منیرہ، روشن چراغ۔ لیکن ہم یعنی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہماری جو کوتاہ بینی ہے، ہم قرآن کو اور سنت رسول کو اندھیرے قرار دیتے ہیں۔ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے، نہ قرآن کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اسوہ رسول کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری تو اپنی مرضی ہے، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ یہ ہمارا مطلب ذہن ہے، یہ ذہن میں آپ کا ذہن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو صاحب یقین لوگ ہیں۔ یہ اصل میں قرآن کی عام عمومی طور پہ ترجمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ ہمیں مزہ نہیں آتا۔ یعنی ہم روایتی طور پہ ایک تو قرآن سے ہم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے، بنیادی بات یہ ہے۔ اور پھر جو الفاظ ہیں، اب یہاں آمنو کا لفظ ہے، بس ایمان والے آپ کہتے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، حالانکہ یہ تو حقیقت کے خلاف بات ہے۔ آپ کا تو یقین دنیا پر ہے، اللہ پر آپ کا تو یقین نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ کی تو بتوں پر یقین ہے، ظاہر بت کیا ہے، ظاہر آپ کا ظاہر پر یقین ہے، جو نظر نہیں آ رہا، جو باطن ہے آپ کا اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ آج 2020 ہے اور ایک وائرس چلا ہوا ہے دنیا میں، کرونا وائرس۔ لوگوں نے وہ وائرس کو دیکھا نہیں ہے، علامات دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور ماسک یعنی فیس ماسک جو ہے اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے، بلیک میں بک رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ آج حج یہ عمرہ بند کر دیا گیا ہے، حج تو اپنے وقت میں ہوگا، دیکھا جائے گا، مارچ کا مہینہ ہے 2020، عمرہ بند کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس، یعنی ظاہری موت سے ہم خوفزدہ ہیں، لیکن جو باطنی موت ہے جو کہ واقع ہو چکی ہے، ہم ایک مردہ قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا،
دیکھیں ہمارا یقین ظاہر پر ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ظاہر پر یقین ہے، بتوں سے امیدیں ہیں، خدا سے نا امید ہے، خدا پر تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا ہم اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عملی طور پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے بھجوایا ہے، تو اب ہم نے اپنے کمر کس لی ہے دنیا کی کامیابی کے لیے، اور اپنے بچوں کو بھی انہی اندھیروں میں دھکیلنے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، اور مجھے تو مطلب یہ ہے کہ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے تو خوشی جب ہوگی کہ یہ ان لوگوں کا رخ جنت کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف یہ رخ پھیل لے۔ تو بہرحال اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے صاحب ایمان لوگوں کا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میں صاحب ایمان لوگوں کا دوست ہوں۔ اچھا، وہ دوستی کے جو بھی حقوق ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ اس کی وضاحت قرآن میں ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کا حق میں ایسے ادا کرتا ہوں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر میں روشنی کی طرف لاتا ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ روشنی میں بتاتا ہوں، روشنی کیا ہے، نور کیا ہے؟ نور ہدایت۔ قرآن نور ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، نور ہدایت۔ رسول کی ذات جو ہے سراجم منیرہ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، روشنی کا مینار ہے۔ دیکھیں روشنی کے مینار کو دیکھ کے سمت کا پتہ چلاتے ہیں، سراجم منیرہ، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجم منیرہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ روشنی ہے، وہ نور، وہ ہمیں روشنی کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن بذات خود نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ نور ہے، نور ہدایت، علم روشنی ہے، علم نور، العلم نور۔ تو دیکھیں نور، ظلمات میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہ روشنی جو ہے یہ، لیکن اب نور کی تو مزید وضاحت بھی ہے۔ نور تو ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ قرآن کا ظاہر تو آپ کے سامنے ہے، وہ ایک کتاب کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں ہے، لیکن ایک اس کا نورانی برتاؤ ہے، ایک اس کا عکس ہے جو آپ دل میں اتار سکتے ہیں، پھر آپ بن جائیں گے صاحب کتاب، کتاب والے بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، قرآن خاموش کتاب ہے اور میں بولتی کتاب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص تشریف لائے امی عائشہ کے پاس، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، حضور کی صحبت میں نہیں رہے ہوں گے، تو انہوں نے امی جان سے پوچھا کہ امی جان مجھے بتائیں کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے، خلق اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا، واپس اس سائل سے پوچھا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق تو قرآن تھا، مکمل قرآن تھے، صاحب قرآن۔ تو دیکھیں یہ روشنی ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نور کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قرآن نور ہے، اور جو صاحب کتاب ہے وہ بھی نورانی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک اس کا باطن ہے۔ قرآن کا باطن اگر آپ اپنے دل میں اتار لیں
قرآن کی روشنی اگر آپ کے دل پہ آ جائے، قلب پہ آ جائے، منعکس ہو جائے، تو پھر یہ چمک اٹھتا ہے، یہ دل پھر چمک اٹھتا ہے، اور یہ پھر عرش رحمان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے میں آپ کو قرآنی سے من یرید اللہ خیرا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور میں ایک روشنی میں ہوتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ ایک اور یعنی ایک اور جگہ یہی مضمون ایک اور جگہ بھی ہے کہ یہ نور جو ہے، یعنی وہ آیت ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن ہاں وہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اور لیکن یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ نور جو ہے وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا یعنی وہ نور جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب وہ نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ وسیع ہو جاتا ہے۔ انفسخا کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب وہ نور ربانی جو ہے، اللہ کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ وسیع ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ تو اس بات کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں، کہ جب وہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، ہمیں وہ علامات بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ تھوڑا غور سے سنیے گا کہ وہ علامت اس کی یہ ہے کہ دنیا سے یہ شخص پہلو تہی کرے گا، پہلو تہی کرے گا۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے یہ پہلو تہی کرے گا۔ ہاتھ میں ہوگی دنیا لیکن پہلو تہی کرے گا، دل نہیں ہوگا اس کا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف یہ متوجہ رہے گا، توجہ ہوگی اس انابت۔ والتأہب للموت قبل الورود، موت کے آنے سے پہلے یہ اس کے لیے تیار ہوگا، تیاری میں ہوگا۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اب یہ علامات آپ دیکھ لیں، ہمارا سینہ عام طور پہ آج کل تو دنیا اللہ کی یاد کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے ہمارے سینے تو دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ یعنی اس کا اگر برعکس آپ لیں، اور ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر لیں، اور جو آخرت کی یاد ہے وہ ہم سے بھولی ہوئی ہے، اور موت کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، ساری تیاری تو دنیا کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور ایمان سے ہمارے دل اکثریت کے خالی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خالی رہیں گے، ابھی مہلت ہے، آپ باز آ جائیں، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ موت کے آنے سے پہلے جو ہے موت کی تیاری شروع کر دیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صاحب ایمان بن جاتے ہیں، کیا مطلب؟ اگر آپ اپنا نظریہ، سوچ، عقیدہ، زندگی، دنیا کے بارے میں بدل لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان کا مطلب اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی منزل کو پہچان کے اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق
زندگی گزارنا شروع کر دیں، صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں، تو اب آپ صاحب ایمان ہیں، اب آپ کا دوست اللہ ہے۔ اب روشنیاں جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے، روشنیاں چھٹتی جائیں گی، وہ تاریکیاں چھٹتی جائیں گی، اور آپ نور کے دائرے میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں ایک روشنی کا سفر ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، یہ ایمان قبول کر لینا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا، یہ دراصل ایک روشنی کا سفر ہے۔ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روشنی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جو آپ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، زندگی گزارتے رہتے ہیں، تاریکیاں چھٹتی رہتی ہیں، اور نور کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا رہتا ہے، نورانی کیفیت وسیع ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہر دن تمہارا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارا آج تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ نور کا سفر ہے، یہ نورانی سفر ہے، اور اندھیرے چھٹتے رہتے ہیں اور آپ روشنی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس آیت پہ آپ غور کریں، آگے چلتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے دوست اور مددگار طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو دیکھیں کفرو پہ بات کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ایمان پہ بات کی، کفرو پہ۔ کفر کا مطلب انکار ہے، سیدھا سادہ جو مطلب ہے، کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو۔ آج ہم حق کو قبول نہیں کرتے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عملی طور پہ ہم حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں حق کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا راستہ، قرآن اور سنت، یہ حق ہے۔ اس کو ہم عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، اس کو ہم عملی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک یعنی من حیث الامت جو ہے، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھے ہوئے جو میاں بیوی ہیں، یہ لوگ آپس میں تعلق اللہ کی وجہ سے نہیں رکھتے، یہ نفسانی خواہشات ہیں، بس اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے خاوند جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، لیکن بیوی کے ساتھ اس کا سلوک برا ہوگا۔ گھر میں شیر اور باہر گیدڑ، ایسا ہوتا ہے نا، باہر میں یہ دباؤ ہوتا ہے، گھر میں آ کے شیر بن جاتا ہے بچوں اور بیوی کے سامنے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ عملی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو اگر نظر انداز کر رہے ہیں، دراصل آپ اس ہدایت سے انکاری ہیں عملی طور پہ۔ تو انکار، والذین کفروا، دیکھیں یہ کفر کا لفظ جو ہے، چلیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سنا دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست
طاغوتی قوتیں ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتی ہیں روشنی سے تاریکی کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل